اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا اور خلاصی کا عشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس آخری عشرے کا اپنے متعلقین کو اور اپنے متبعین جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب کو خصوصاً تعلیماً اس عشرے کی خصوصیات اور فضائل حضرات صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کا عشرہ ہے، اور اسی آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا ہے، اور جتنے معتکفین حضرات ہیں وہ اعتکاف فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ تو لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے خیر من الف شہر، جو کہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر جو ہے اس کی فضیلت ہے اور وہ افضل ہے۔ تو اب اس رات کی تلاش میں جو معتکفین ہیں وہ 10 دن بیٹھتے ہیں، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس آخری عشرے کی قدر و اہمیت اور فضائل کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، اگر مجھے آخری عشرے میں لیلۃ القدر مل جائے جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، تو میں اس میں کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر آپ کو لیلۃ القدر مل جائے تو آپ اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اور اس دعا کا مختصراً آپ یہ ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اے الہ العالمین، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرنے والے ہیں، کریم ہیں، جواد ہیں۔ اے الہ العالمین، مجھ سے اور میرے اہل خانہ سے، یعنی سب کی فاعف عنا میں سب آ جاتے ہیں جن کی آپ نیت کرتے ہیں، اور فاعف عنی اے الہ العالمین خصوصاً مجھ سے درگزر فرما۔ تو اس لیے طاق راتوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، صدقہ کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کلام مجید کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ یہ وہ سارے کے سارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی ان راتوں کو قیمتی بنا سکتا ہے، اور خصوصاً یہ جو عشرہ ہے اس میں کئی یعنی کہ لا تعداد جہنم کے قیدی وہ جو ہے جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے خصوصی عنایتیں فرماتے ہیں۔ اور جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے حضرات ہیں ان کا اعتکاف میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، عبادت کرنا تو بدرجہ اتم عبادت ہے، اس کے علاوہ ان کا سونا بھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح مسجد میں رہتے ہوئے اعتکاف کی نیت سے جتنے وہ دینی امور سر انجام دیں وہ سارے کے سارے ان پر اللہ رب العزت انہیں دوہرا اجر جو ہے نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آخری عشرے میں جو ہے ایک تو ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں، طاق راتوں میں جاگیں۔ اگر کوئی شخص اعتکاف نہیں بیٹھا ہوا اسے بھی چاہیے کہ طاق راتوں میں کم از کم جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو، خصوصاً صدقہ کا اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نوافل کا اہتمام ہو، تاکہ لیلۃ القدر کی برکات سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی آخری عشرے کی دعا ہے، اس کو بھی اپنی دعاؤں میں کثرت سے شامل رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب سے درگزر والا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔